فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آدم میں اپنی روح پھونکی، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اب من روحی آدم کے اندر اپنی روح پھونکی۔ ایسے ید اللہ فوق ایدیہم، جو لوگ آپ کے ہاتھ مبارک پہ بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جس طرف بھی رخ کرو ادھر اللہ کا وجہ ہے، لفظی ترجمہ ہے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، چہرہ۔ سورہ قمر میں ہے وجاء ربک، اور ایک اور مقام پہ وجاء ربک والملک صفا، تمہارا رب جب آئے گا، تمہارا رب جب تشریف لائے گا۔ اب آنا جانا یہ سب جسم کی صفات ہیں۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان نے عرش پر استوا فرمایا۔ اب لغت میں استوا کا جو عام مطلب سمجھ آتا ہے وہ بیٹھنا ہوتا ہے، جس طرح کرسی پہ آپ بیٹھتے ہیں، آپ کسی بیٹھنے والی چیز کے اوپر بیٹھتے ہیں، اس کو استوا کہتے ہیں، ٹھیک ہو کر بیٹھنے کو۔ لیکن جب اللہ کے لیے یہ لفظ ہے کہ اللہ نے عرش پر استوا فرمایا، تو وہاں اگر یہ مطلب کرے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر جم کے بیٹھا ہو، ٹھیک ہو کے بیٹھا ہو، تو یہ بیٹھنا اٹھنا یہ جسم کی صفات ہیں، اور اللہ جسم سے پاک ہے۔ جسم جو ہوتا ہے یہ محدود ہوتا ہے، جسم اس کا دایاں بھی ہے، بایاں بھی ہے، آگے بھی ہے، پیچھے بھی، اوپر اور نیچے بھی۔ تو 6 سمتوں کے اندر جو محدود ہو اس کو جسم کہا جاتا ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے جسم مان لیں تو اللہ کو محدود ماننا پڑتا ہے۔ اسی طرح آیات مبارکہ میں ہے کہ آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ اب وہاں تو 2 ہاتھ ثابت ہو رہے ہیں، تو یہ وہ باتیں ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی۔ اس قسم کی آیات کو آیات متشابہات کہا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ فتنہ چاہتے ہیں وہ دوسری آیتوں کو بھی، جس میں سیدھا سیدھا نماز کا حکم ہے، روزے کا حکم ہے، حلال حرام بتا دیا گیا ہے، ان کو چھوڑ کر وہ اس گہرائی میں پڑھتے ہیں اور ان آیات کا معنی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا ان کے دل ٹیڑھے ہوتے ہیں، وہ ہدایت چاہنے کے ارادے میں ہی نہیں ہوتے، ہدایت طلب کرنا مقصود ہی نہیں ہوتا، فتنے کے لیے ان آیتوں کو پڑھتے ہیں۔ جس طرح وہ نصارہ اور عیسائی تھے کہ وہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ کے لفظ لے کر عیسیٰ علیہ السلام کے لیے اپنا عقیدہ بناتے تھے، تو اللہ نے فرمایا یہ جو لوگ ہیں ایسے ہیں جو شرارت کے طور پر، فتنے کے طور پر اللہ کی کتاب کے بعض الفاظ کو پڑھتے ہیں اور اس کا مطلب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرمایا والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ جو الراسخ فی العلم ہیں، جو گہرائی سے جن کے پاس علم ہے، وہ کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ جو تیری طرف سے آیا ہم اس پر ایمان لے آئے، ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، یہ تیرا کلام ہے ہم مانتے ہیں، یا اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دینا۔